بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج اہم دن تھا۔ میں اس سے پہلے ایک آپ کو سماعت کا احوال دے چکا ہوں جس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی، لیکن ایک اور درخواست تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو، جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، جس طریقے سے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی۔ اور آج نیاز اللہ نیازی جو سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بینچ کے روبرو پیش ہو گئے، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی بات ہو رہی تھی، اور اس پر عدالت نے اس کو آج ہی فکس کرنے کا حکم دیا۔ اور جب اس کی سماعت ہوئی تو اب میں آپ کو اس کا احوال دے رہا ہوں۔ اس میں آج بالکل جو الیکشن کمیشن کا جو غبارہ تھا اس سے ہوا نکال دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ بہت برہم ہوئے ججز، اور خاص طور پر جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، ایون سردار طارق مسعود صاحب نے بھی جو گفتگو کی جس طریقے سے اس سے پہلے مقدمے میں بھی اور بعد میں بھی، تو اس سے لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ خاصی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے۔ جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے، جس طریقے سے ایم پی او آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں، جو آر اوز ہیں، ڈی آر اوز ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو اس پر سب سے پہلے یہ کہا جج صاحبان نے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہے۔ ایک طرف آپ الیکشن کروا رہے ہیں، دوسری طرف آپ جیلوں میں جا کے سماعت کر رہے ہیں، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دینا، یعنی سب کو یکساں مواقع دینا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، اخباروں میں چھپ رہا ہے۔ اس پر جو ڈی جی لا ہیں انہوں نے، اور جو ان کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے، وہ جو ایک ہمیشہ کام ہوتا ہے، سر جی ہمارے پاس تو کوئی درخواست نہیں آئی۔ اس پر عدالت مزید برہم ہوئی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اخبارات میں جو چھپ رہا ہے، یہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ تمام پارٹیوں کو آپ یکساں مواقع دیں اور آپ ان کی شکایات کا ازالہ کریں، تمام سیاسی جماعتوں سے ملیں۔ اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کہ آپ ملیں الیکشن کمیشن سے، اور آپ کی جو شکایات ہیں یہ آپ ان کا ازالہ کریں گے۔ جس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ پورے پاکستان میں نامینیشن پیپرز کھینچے جا رہے ہیں، چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر تو آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم ساری درخواستیں ادھر الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں آ کے۔ شعیب شہین صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں تحریک انصاف کے، وہ پیش ہوئے عدالت کے سامنے، اور انہوں نے بڑی مفصل تفصیل سے سب کچھ بتایا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ججز جو ہیں وہ ساری صورتحال سے باخبر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسی لیے الیکشن کمیشن کی عزت نہیں، اور کہا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں، ان کی جو شکایات ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں۔ اور پھر دیکھیں ایک جو بات انہوں نے کہی آج، انہوں نے کہا یہ جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، اس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ کم از کم یہ جو ایم پی او آرڈرز جاری ہو رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، یہ ڈی آر اوز اور آر اوز، تو انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم ان کو تو روکیں، یہ تو بند کروائیں۔ آپ الیکشن کمیشن ہے۔ دیکھیں پاکستان کے آئین کے تحت جس وقت ملک میں الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے تو تمام جو اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتے ہیں۔ افسروں کی جو ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کے جو ٹرانسفرز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں آ جاتی ہے، اور پاکستان کے تمام ادارے بشمول سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے ادارے، وہ سارے کے سارے آ کے الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہم عدالت جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، چھینے جا رہے ہیں پیپر، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر احمد پور چٹھا میں مبینہ طور پر وہ جو ریٹرننگ آفیسر تھا، پولیس والے اس کو بھی اٹھا کے لے گئے، یعنی تحریک انصاف کے لوگوں نے آ کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو انہوں نے حملہ کیا پولیس نے، تو وہاں پر وہ آ کے تو جب وہ لوگوں کو اٹھا کے لے گئے تو ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ یار یہ میرا دفتر ہے، آپ اسے خالی کریں، تو وہ پولیس والے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کس نے کہا ہوا یہ کوئی صرف مطلب یہ آپ ذرا سوچیں
کہ یہ کس نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ یہ کریں اور کسی کو کچھ نہیں ہوگا. تو بڑا ہی. اور پھر عثمان ڈار کی والدہ کا ساتھ جو ہوا، جیسے ان کی آڈیوز چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور عدالت نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کا جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو عدالت نے کہا کہ نگران یہ جو آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو نکالنے سے جگ ہسائی نہیں ہوتی آپ کی، اور آپ کو بڑی فکر ہے کہ جی وہ سائفر لہرایا تو اس میں انڈیا میں بڑی جگ ہسائی ہوئی. تو کیا جو انڈیا میں جگ ہسائی اس لیے نہیں ہوئی ہوگی کہ آپ وزیر اعظم کو ٹرم ہی پوری نہیں کرنے دیتے؟ اور پھر جو بلوچ خواتین کے ساتھ آپ نے کیا، اور پھر اعظم خان کے حوالے سے بات ہوئی کہ اعظم خان جو ہے وہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے وہ 1 مہینے کہاں رہا؟ طارق مسعود صاحب نے کہا کیا وہ شمالی علاقہ جا چلا گیا تھا؟ آپ نے کوئی تحقیقات کی، کوئی پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کیا نہیں ہوا؟ اور جو ایک امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کو بتاؤں، اس میں انہوں نے یہ کہا، سوال یہ جج صاحب نے یہ کہا، طارق مسعود صاحب نے، کہ جو ڈاکومنٹ دیا گیا تھا عمران خان کو وہ کوڈڈ ڈاکومنٹ نہیں تھا. کوڈڈ ڈاکومنٹ سائفر ہوتا ہے، تو جب وہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے تو وہ ترجمے والا لیٹر تھا جو دیا، تو وہ تو سائفر تھا ہی نہیں، وہ تو کوڈ تھے ہی نہیں اس میں. تو یہ مقدمہ کیسے آپ نے بنا لیا؟ صفر کر دیا مقدمہ، صفر. میں آپ کو بتاؤں جو سائفر والا کیس ہے بالکل آج عمران خان، حالانکہ یہ ضمانت کا کیس تھا، لیکن ایک ایک سوال، ایک ایک شکایت. اور وہ رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں اور ہر مقدمے میں وہ پروسیکیوٹر ہیں. کوئی پوچھے کہ بھائی آپ ان کو پھر بنا لیں، کچھ وکیل ہی اپنا بنا لیں، یہ جو کروڑوں روپے دے رہے ہیں آپ یہ خزانے سے، یہ کس کے کہنے پہ پیسے دے رہے ہیں؟ کہاں سے اشارہ آتا ہے رضوان عباسی کے لیے اور وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ تو پھر یہ بھی سوال کیا عدالت نے پہلے اس سے کہ یہ نگران حکومت کا کام ہے کہ آپ ضمانت کی مخالفت کرنے آ گئے ہیں عمران خان کی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ تو الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر کیا نگرانوں نے آپ کو ہدایت کی تھی؟ کوئی جواب نہیں تھا بالکل. اور یہ بتا دیا عدالت نے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین، بانی چیئرمین کا نہیں ہے، یہ عوامی حقوق کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے. اور ایک دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا، یعنی یہ کہا جسٹس طارق مسعود صاحب نے، اچھا جی اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو شہباز شریف نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہو رہے تھے ان میں کیوں نہیں بتایا کہ سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا؟ اور دوسرا، یہ کون سی دستاویز پر پھر یہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا؟ یعنی آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، پہلے میں تو ڈیمارچ کہا گیا، اس میں فوجی قیادت بھی شریک تھی، ساری سب لوگ تھے، تو ڈیمارچ کا کہا گیا، یعنی ایک بلا کے تو شدید احتجاج کیا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس کے بعد پھر شہباز شریف نے 2 اجلاس کیے، کہیں پر یہ ذکر نہیں ہوا کہ سائفر گم ہو گیا جی. تو اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ بڑے امپورٹنٹ. لیکن اب الیکشن کمیشن سے بول دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے بالکل اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہیں. اس وقت تک کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور سب کچھ اخبارات میں چھپ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں. آپ کا کام ہے آپ ان شکایات کا ازالہ کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آج پہلا دھچکا لگا ہے، یہ سارے نگرانوں کو بری طرح ایکسپوز ہوا پورا سسٹم، اور ججز نے ایکسپوز کیا اس کو اپنے سوالات سے کہ یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں مل رہی. اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.